فرماتا اور ایک مقام پر میرے پروردگار نے فرمایا ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ اکبر، اللہ ان بندوں سے بھی محبت نہیں فرماتا جو بندے دغاباز ہیں، جو بندے خیانت کرتے ہیں، جو بندے خیانت اور گناہ کرتے ہیں، اللہ ان بندوں کو پسند نہیں فرماتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم کے دیوانوں، دور حاضر کے اندر اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو خیانت کا بازار گرم ہے، اس لیے کہ ایک انسان کو اگر کچھ رقم رکھنے کے لیے دے دی جائے تو وہ بہانے بناتا ہے، کوئی چوری کر گیا، کوئی اٹھا گیا، کہیں مس ہو گئی، اور اسی طریقے سے بطور امانت دی جائے تب بھی اس میں خیانت، اور اسی کے ساتھ ساتھ کاروبار کر رہا ہو تو لوگوں سے مال لینے کے بعد اس کا پیسہ دینا، یہ آج کے انسانوں کے اندر یہ جذبہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جو لوگوں کی رقم کھا کر خیرات بھی کرتے نظر آتے ہیں، اللہ ایسی خیرات کو قبول نہیں فرماتا، اللہ ایسے بندوں سے محبت نہیں فرماتا جو بندے دغاباز ہوں، جو بندے دغاباز ہوں اور گناہ کرتے ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے اللہ عز و جل ان بندوں سے بھی محبت نہیں فرماتا جو بندے ناشکرے ہیں۔ اللہ اکبر، میں انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ آج ہم اگر مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آج کا مسلمان کفران نعمت کا عادی ہے، آج کا مسلمان شکوہ کرتا نظر آتا ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس یہ نہیں، شکر کے کلمات اس کی زبان پر نظر نہیں آتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ عز و جل نے دوسروں کے مقابلے میں ہمیں بہت کچھ نہیں عطا فرمایا؟ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، بہت سارے ایسے ملیں گے۔ خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکر کا انداز جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے ایک چھوٹے قد کے آدمی کو دیکھا، بونے قد کے، اسے دیکھا اور سیدھا مسجد میں چلے گئے اور جا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے کتنا اچھا مجھے بنایا ہے، کتنا اچھا پیدا فرمایا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نعمت پر شکر ادا کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہمارے یہاں یہ رواج عام ہو چکا ہے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں، اور اسپیشلی خواتین کے اندر یہ جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو زیادہ تر مجھے عورتیں نظر آئیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواتین کا جہنم میں زیادہ تعداد میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفران نعمت، کہ اپنے شوہر کا شکر گزار ہونا یہ ان کی عادت نہیں ہوگی، ہمیشہ ناشکری، اور ناشکری کو اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بھی لا کر اپنی بیوی کو پیش کریں گے تو وہ دوسروں کا دیکھ کر کے کہے گی اس کے پاس تو اتنا ہے، تم نے کیا کیا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ 90 باتیں اس کی مان لو، ایک بات نہ مانو تو کہتی ہے آج تک تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ عورت کی فطرت ہے، یہ عورت کی عادت ہے۔ اے خواتین اسلام، ناشکری کی بنیاد پر جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے کے اندر گرفتار ہو جانا یہ تم پسند نہ کرو۔ اس لیے یاد رکھو شکر ادا کرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو، شوہر کا شکر ادا کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ناشکری کر کے اللہ کے ناپسند بندوں کے اندر اپنا شمار نہ بناؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، یاد رکھیں جب کوئی بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شکر کرنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے، اور محبت ہی نہیں فرماتا، شکر ادا کرنے والے کو میرا مولا زیادہ عطا کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ آج اگر ہم سے نعمتیں چھینی جا رہی ہیں تو ناشکری کی بنیاد پر، آج ہم سے نعمتیں چھینی جا رہی ہیں تو کفران نعمت کی بنیاد پر۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو مس یوز نہ کرو، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو غلط کاموں میں استعمال نہ کرو۔
آنکھ کا شکر یہ ہے کہ وہی دیکھو جسے دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ عطا کی. کان سے سنو لیکن وہی سنو جس کو سننے کے بارے میں اللہ نے اجازت دی. نہ گانے سنو، نہ غزلیں سنو، نہ غیبت سنو، نہ چغلی سنو، نہ برائیاں سنو. ان ساری چیزوں کو سننے کے لیے اللہ نے کان نہیں دیے. جس نے کان دیے ہیں وہ خود یہ چاہتا ہے کہ ان کانوں کا استعمال اللہ عز و جل کے فرامین کو سننے کے اندر کرو، نیکیوں کو سننے کے اندر کرو، اور ان کانوں کا استعمال کبھی گناہوں کے اندر نہ کرو. اگر کوئی اپنے کانوں سے گانے سن رہا ہے، غزلیں سن رہا ہے، غیبت سن رہا ہے، تو یہ کانوں کی ناشکری ہے، اور ایسے بندوں سے اللہ محبت نہیں فرماتا. آنکھ اللہ نے دی، اگر اس سے قرآن دیکھتا ہے اللہ محبت کرتا ہے، کعبہ دیکھتا ہے اللہ محبت کرتا ہے، ماں باپ کے چہرے کو شفقت و محبت سے دیکھتا ہے اللہ محبت کرتا ہے، گنبد خضرا دیکھتا ہے اللہ محبت کرتا ہے. لیکن اگر کوئی آنکھوں سے پکچر دیکھے، گندی پکچر دیکھے، غیر محرم کو دیکھے، برائیوں کو دیکھے، عیبوں کو دیکھے، تو یہ کفران نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے، اور اللہ ایسے بندے سے محبت نہیں فرماتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی حیات طیبہ کو، تابعین کی حیات طیبہ کو. نعمتیں تو اللہ نے بہت ساری عطا کی، اور انہوں نے نعمتوں کا استعمال بھی بہت صحیح طریقے سے کیا. اور میں ایک حدیث آپ کو سنا دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں. ان میں سے یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ٹھنڈا پانی تم پیتے ہو، قیامت میں اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. ہر نعمت کے بارے میں، ہر عطا کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو مس یوز کرے گا اللہ اس سے اس نعمت کو چھین لے گا. آپ پاس اٹھا کر کے دیکھو، اپنا پاس دیکھ لو، اپنا ماضی دیکھ لو، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. وجہ سب سے بڑی یہ کہ ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی. آج یہ ضرور کہا جا رہا ہے، آخری بات غور سے سنیے گا، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ایتھیزم بڑھ رہا ہے، ارتداد کے دروازے کھل گئے ہیں، بچیاں غیروں کے ساتھ تعلق بنا کر ان کا مذہب اپنا رہی ہیں، مسلمان کا رشتہ اسلام سے کمزور ہو رہا ہے. پہلے تو ایسا نہ تھا، اب ایسا کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی ایمان جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کی. ناقدری کا حال یہ ہے کہ ضعیف ایمان بھی ہمارے پاس اب نہیں رہ گیا، اور ناقدری کا حال یہ ہے کہ اللہ رحم و کرم فرمائے کالج اور یونیورسٹی میں جانے والے بچے مسلمان ہونے پر گلٹی فیل کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا مذہب، ہم کس مذہب کے ماننے والوں کے گھر پیدا ہوئے. ریزن کیا ہے؟ یہ ریسٹرکشن، یہ نہ کھاؤ، ادھر یہ نہ دیکھو، یہ نہ پیو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو. کتنا ریسٹرکشن ہے. ہم تو ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے، دیگر لوگ جس طریقے سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ ریسٹرکشن، یہ نہ دیکھو، یہ نہ کھاؤ، اس طریقے سے وہ اسلام بیزاری کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ سے زیادہ بھلا چاہنے والا ہمارا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. انسانوں میں اللہ کے رسول سے زیادہ بھلا چاہنے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. ہمیں جتنے بھی احکام دیے گئے ان سارے احکام میں ہمارا بھلا ہے. اللہ عز و جل کو ہم سے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں نعمت دیتا ہوں، میرا شکر ادا کرو. اور پھر کہہ بھی دیا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے. یہ نہیں کہ شکر ادا کریں گے تو معاذ اللہ اللہ کا مقام بڑھ جائے گا، نہیں. وہ تو پہلے سے ہی اللہ اکبر ہے، وہ تو پہلے سے سبحان ربی العظیم ہے، ہمارا رب عظیم ہے، وہ پہلے ہی سے اعلیٰ ہے. ہم اگر شکر ادا کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے. آج ہم نے ساری ان صفتوں کو اپنا لیا ہے جن صفتوں کی بنیاد پر اللہ ہم سے محبت نہ کرے.
اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی طریقے سے قرآن مقدس میں ایک اور مقام پر ایک صفت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا۔ ظلم بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے ظلم۔ کسی چھوٹے پر، کسی کمزور پر، کسی انسان پر، کسی جانور پر ظلم نہ کیا جائے کہ اللہ عز و جل ظلم کرنے والے سے محبت نہیں فرماتا۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب میں آپ کو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کر دوں، فضول خرچی کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، ناشکری کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، تکبر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، ظلم کرنے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا، حد سے گزر جانے والے سے اللہ محبت نہیں فرماتا۔ اب آپ پر اور ہم پر یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم اپنائیں یا چھوڑ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے تو اگر زندگی میں یہ چیزیں ہوں تو ان کی چھٹی کرو اور ان چیزوں کو اپناؤ جن چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت فرمائے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔